الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہدیہ سلام بحضور خیر اللہ. تھوڑا سا بلند آواز میں درود و شریف پڑھ لیجئے. پتہ چلے کوئی عاشق اور غلام بیٹھے ہیں. اور اب جس نے درود و سلام پڑھا کوئی زور تو نہیں لگا، نہ کوئی مصیبت پڑی، نہ اٹھ کر کہیں جانا پڑا، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا پڑا، اور ایک دفعہ درود و سلام پڑھنے سے مل کیا گیا. اگر بندہ یہی غور کر لے نا کہ ایک دفعہ درود و سلام پڑھنے سے مل کیا رہا ہے، تو وہ کبھی اس کی زبان درود و سلام پڑھنے سے رکے ہی نہ. جس نے ایک دفعہ درود و سلام پڑھ لیا اس کے 10 گناہ معاف ہو گئے. صرف 10 گناہ معاف نہیں ہوئے، 10 نیکیاں بھی لکھ دی گئی. اور صرف 10 نیکیاں ہی نہیں لکھی گئی، جنت میں 10 درجے بھی بلند ہو گئے. تو زور کتنا لگا اور اس کا انعام کتنا مل گیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی نسبت ہمیں عطا کری، جس کا کہ نام نامی لینا اور آپ کے لیے دعا مانگنا بھی عبادت ہے. باقی عبادات کے لیے آپ کو اٹھ کر وضو کرنا پڑتا ہے، مسجد میں جانا پڑتا ہے، یا مصلی پر چڑھنا پڑتا ہے، روزہ رکھنا پڑتا ہے، کعبے جانا پڑتا ہے. صدقات اور خیرات کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے، حلال کمانے کے لیے زور لگتا ہے. لیکن یہ وہ عبادت ہے نہ کوئی زور لگا، نہ کوئی پھٹیک لگی. اللہم صلی علی محمد کسی نے کہا 10 نیکیاں 10 گناہ مٹ گئے اور 10 درجے بلند ہو. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، درود پڑھنے کا فائدہ نہ رب کو ہے نہ اس کے رسول کو ہے. ہم نے دعا مانگنی ہے اللہ سے، حضور کے مقام اور مرتبے کی بلندی کی، یہ درود ہے. عموماً جس طرح باقی کوئی سر پتہ نہیں ہے نا ہمیں قرآن کی، اکثر لوگوں کو درود کا بھی پتہ نہیں کہ درود کیا شاید. درود دعا ہوتی ہے کیا؟ اللہم صلی علی محمد. اس کا معنی پتہ کیا بنتا ہے؟ اللہم، اے اللہ تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کر، آپ کی شان میں اضافہ فرما. جب اللہ سنتا ہے کہ یہ گناہگار بندہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، مجھ سے میرے محبوب کی سر بلندی کی دعا مانگ رہا ہے، تو رب کہتا ہے جا 10 گناہ بھی معاف کیے، 10 نیکیاں بھی لکھی، 10 درجے بھی بلند. اور ہر عبادت کا کوئی پتہ نہیں قبول ہونا. نماز پڑھو، کیا پتہ رب قبول کرے نہ کرے، کہیں غلطی رہ جائے. صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھو، کیا پتہ قبول نہ ہو. بندہ مال خرچ کر کے مکے پہنچے،
کعبے کے طواف کرے، منا، مزدلفہ اور عرفات کے میدان میں وقت گزارے، حج کے ایام میں حج ادا کرے، اس کے بعد 6 دن کے بعد کیا پتا کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے حج قبول ہونے کی؟ کوئی گارنٹی ہے روزہ قبول ہونے کی؟ کوئی گارنٹی ہے نماز قبول ہونے کی؟ مال خرچ کرے، صدقات دے، زکوٰۃ دے، خیرات دے، نیت میں ذرا سا بھی آ جائے لوگ مجھے سخی کہیں، نیت میں ذرا سا بھی آ جائیں لوگ مجھے حاجی کہیں، نیت میں ذرا سا بھی آ جائے لوگ مجھے متقی کہیں، نیت میں ذرا سا بھی آ گیا لوگ مجھے متقی کہیں تو روزہ گیا، نیت میں ذرا سا بھی آ گیا لوگ مجھے سخی کہیں تو زکوٰۃ گئی، نیت میں ذرا سا بھی آ گیا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں تو حج گئی، نیت میں ذرا سا بھی آ گیا لوگ مجھے نمازی کہیں تو نماز گئی، کیا پتا قبول ہو نہ ہو، ذرا سا بھی ریا اس میں آئی نہیں یا کوئی اور غلطی ہوئی نہیں تو نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ قابل قبول نہ رہے رب کی بارگاہ میں، لیکن رب نے کہا جب تو پڑھے گا میرے محبوب پر درود، تیری زبان سے اللہم صلی علی محمد نکلنے کی بات ہے، قبولیت پہلے ہوئی کھڑی۔ اس کی قبولیت میں شک پتہ ہے کیوں نہیں؟ باقی ہر عبادت بندہ کرتا ہے اپنے لیے اور مانگتا ہے اس میں اپنی کچھ نہ کچھ چیز، اس میں آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگ رہے، اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگ رہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ میں کچھ نہیں مانگ رہا، تو اپنے حبیب کا مقام بلند کر، تو رب کہتا ہے تو نے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا، جا تجھے سب کچھ دیا، اس لیے درود پڑھا کرو۔ حضور کے ایک صحابی تھے، آ کر عرض کرنے لگے حضور میں اپنے دن کے اوقات کے وظائف کو 4 حصوں میں بانٹوں اگر، اور ایک حصہ درود پڑھ لوں باقی 3 حصے کچھ اور کر لوں تو کیا یہ کافی ہے؟ حضور نے اپنے غلام سے فرمایا بہت اچھی بات ہے لیکن درود کچھ اور پڑھ لے تو تیرا بھلا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس غلام نے عرض کی سرکار اگر 2 حصے درود پڑھوں اور 2 حصے باقی کوئی اور وظائف ادا کروں؟ حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے لیکن اور کچھ بڑھا لے تو بہتر۔ پھر اس غلام نے عرض کی حضور اگر 3 حصے آپ پر درود پڑھوں اور 1 حصے باقی نفلی عبادات یا وظائف ادا کروں، نفلی فرائض کی دعوات نہیں کرنا، تو پھر میرے لیے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے، اگر اور بہتر درود کر لے کچھ زیادہ تو اور اچھا ہے۔ پھر اس غلام نے عرض کی حضور 4 کے 4 حصے آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں۔ حضور نے فرمایا اگر یہ تو کر لے تو تیرے ہر کام بے بیڑا پار ہو جائے گا، تجھے نہ دنیا میں کوئی کمی آئے گی، نہ قبر میں کوئی کمی آئے گی، نہ آخرت کے دن کوئی کمی آئے گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا درود و سلام پڑھنا ہم مسلمانوں پر فرض عین ہے۔ قرآن کا ہر حکم، قرآن میں جو حکم آیا ہے نا کرنے کے لیے وہ فرض ہوتا ہے، پھر اس کے بعد واجبات آتے ہیں، پھر اس کے بعد نوافل آتے ہیں۔ تو یہ جو درود شریف کا پڑھنا ہے یہ ایک فرض ہے ہر مسلمان پر، اور اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم درود پڑھو، سلام پڑھو اپنے نبی پر، بے شک ان اللہ، بے شک اللہ بھی اور اس کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں۔
انسانوں اور فرشتوں کا درود پڑھنا اللہ سے دعا ہے، اے اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دے، اور اللہ کا درود پڑھنا ہے کہ اللہ اس مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو یہ ہمارا درود ہے، اور اللہ مقام اور مرتبے کو بلند کرتا ہے تو یہ رب کا درود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر کے آگے چلتا ہوں۔ میں نے آپ سے صرف 30 منٹ گفتگو کرنی ہے، جس میں سے 10 منٹ ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جگہ پر میں نے سنا، ایک شخص فرما رہا تھا کہ درود وہ عبادت ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں اور مخلوق بھی کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں نے پہلے لفظوں میں کر دی، اس کو تھوڑا سا کھول دوں۔ ہم مخلوق کی عبادت کرنا اور ہے، عبادت وہ کرتا ہے جو مخلوق ہو۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ جو پیدا ہوا ہے، جو مخلوق ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ اللہ مخلوق نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ احد ہے، بے نیاز ہے، نہ اس وقت سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ عبادت کرتا ہے جو پیدا ہو، اور عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف خالق، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ہماری درود پڑھنا عبادت ہے، رب کی درود پڑھنا عبادت نہیں ہے۔ رب کا درود پڑھنا اس عبادت کو جو ہم کر رہے ہیں، درود کے اضافے کی اللہ سے مانگ رہے ہیں مرتبے کی، اس کی بلندی کو کرنا۔ تو یہ ہمیشہ ذہن میں بٹھا لیجئے، کبھی یہ لفظ مت بولیے یہ کفریہ لفظ ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ پورا فتویٰ دے کر کہتا ہوں، اس ایسے جاہلانہ الفاظ کے بعد آپ پر کلمہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے وضاحت رکھا کریں، اللہ اور مخلوق میں فرق رکھا کریں۔ اللہ ایک ہے، مخلوق میں سب سے افضل حضور کی ذات ہے۔ اللہ نے مخلوق میں حضور جیسا کوئی بنایا نہیں، حضور کا ثانی کوئی نہیں، حضور کا سایہ کوئی نہیں۔ ساری مخلوق تلے، حضور اونچے، لیکن حضور سے اونچا اللہ۔ تو پتہ چلا اللہ نے ہمیں اس حبیب کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اپنے اس حبیب کے ساتھ وابستہ کیا ہے کہ جس کا نام نامی لینا اور جس کی سربلندی کے لیے دعا پڑھنا ہی رب سے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ 100 مرتبہ درود دہاڑی میں پڑھ لو تو نیکیاں گن لو، گناہ گن لو، کتنے معاف ہو۔ اور کوئی اوکھا کام بھی نہیں ہے۔ آج میرے سے یہ عہد کرو کہ اپنے حبیب پر جتنا زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ درود پڑھنے سے نیکی ملتی ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ جواب کہاں سے ملتا ہے؟ جواب روضہ مبارک سے ملتا ہے، مدینہ منورہ سے ملتا ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا سلام کرنا سنت ہے اور اس سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ تو جب آپ دوسرے مسلمان کو سنت میں سلام کرتے ہو تو اس کے لیے فرض ہے کہ جواب میں آپ کو بھی سلام دے، اور جب ہم نبی پر درود و سلام پڑھیں گے تو حضور بھی جواب میں واپس سلامتی کی دعا کریں گے، اور جس کو جواب حضور کے روضے سے آ گیا دنیا بھی سنور گئی، قبر بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ اور اس میں حضور کی حیات کی ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی۔ سبحان اللہ۔ حضور کو نبی پاک نے فرمایا جب مجھ پر کوئی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ میرے روح کو میرے جسم میں لٹاتا ہے۔ حضور کو روح کو مبارک کو
اللہ اپنے حضور کے جسم مبارک میں لٹاتا ہے اور حضور اپنے جسم سے اور روح سے اس کا جواب دیتے ہیں اپنے عاشق کا. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، وہ وقت کون سا ہے جب درود و سلام رکتا ہو؟ اللہ اللہ اللہ، کیا بات، کیا بات. ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اس وقت کوئی امریکہ میں بھی پڑھ رہا ہوگا، کچھ دیر بعد کوئی لاہور میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی ملتان میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی افریقہ میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی برطانیہ میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی آسٹریلیا میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی شمال میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی جنوب میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی مشرق میں پڑھ رہا ہوگا تو کوئی مغرب میں پڑھ رہا ہوگا. تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ جو اذان کی آواز مسجد سے بلند ہوتی ہے یہ دنیا میں 24 کے 24 گھنٹے گھومتی رہتی ہے. اگر یہاں مغرب ہے تو سعودی عرب میں اثر ہے، اگر وہاں اثر ہے تو جناب امریکہ میں اس وقت فجر ہے اور ادھر جناب اس وقت ظہر ہے کہیں، تو 24 کے 24 گھنٹے اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور 24 کے 24 گھنٹے نبی پر درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اب درود و سلام بند ہوگا تو روح جسم سے واپس جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں. درود و سلام کی صدائیں بند ہوگی تو روح واپس لوٹے گی جسم سے. جب صدائیں ہی بلند ختم نہیں ہونی، بلند ہونی، تو روح سے مبارک واپس لوٹے گی نہیں جسم مبارک سے. تو پتا چلا کہ تیرا میرا نبی اپنی جسم کے ساتھ زندہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. روحانی زندگی تو بہت آگے کی بات. اور اس حدیث پر ہر مکتبہ فکر کا اتفاق ہے کہ یہ سچی حدیث ہے. تو کیا خوبصورت نیکی ہے. اور اس کے بعد 15 منٹ ہو گئے میرے، 16 منٹ. میں اس لیے دوبارہ آپ سے وقت کا جو کر رہا ہوں کہ ہم نے تھوڑا سا جلدی پہنچنا ہے. دربار شریف پر ایک چھوٹا سا فنکشن ہے آج مغرب کے وقت. مجھ سے بعد مفتی سرور صاحب دعا سے پہلے آپ کو بتائیں گے وہ کیا فنکشن ہے. مفسر الفاظ میں ہم نے وہاں پہنچنا ہے 5 بجے، اس لیے میں وقت کی پابندی کو بہت ملحوظ خاطر رکھ رہا ہوں. اور ویسے بھی دل سے کی ہوئی سچی بات 5 منٹ کی اور اپنی بڑائیاں اور علمیت دکھانے کے لیے، نعرے لگوانے کے لیے 10 گھنٹے کی بات بھی بے معنی ہو تقسیط ہوتی ہے. ابھی مجھ سے پہلے سٹیج سیکرٹری صاحب غائب ہو گئے. یہ عادت ہے ہمارے محفلوں میں، سٹیج سیکرٹری بھی غائب ہو جاتے ہیں، نعت خواں بھی غائب ہو جاتے ہیں. اپنی نعت سنا کر یہ نذرانے بٹورے اللہ. حالانکہ محفل کا ادب کا تقاضا ہے کہ اگر آئے ہو تو یا تو آتے، نہیں آئے ہو تو شروع سے لے کے آخر تک بیٹھو. کیا پتہ کون سی گھڑی قبولیت کی اور کیا پتہ کون سی گھڑی سرکار کی آمد کی ہو اور بندہ اٹھ کے چلا جائے. لہذا اس انداز سے ٹائم دینے چاہیے کہ بندہ کوشش کرے. پھر سے وہ بھی ایک پڑھ رہے تھے، میں نے کوئی لمبی بات ہی مولویوں والی بات تو میں نے کرنی کوئی نہیں، ٹوٹی بھوٹی باتیں کر رہا ہوں جو میں نے سنی. لیکن ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جو کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں، نہ ان نوٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں نہ اپنی شہرت کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے پیر کا مشن سمجھ کے کہہ رہا ہوں. تو میرے محترم مسلمان بھائی اور پیر بھائی، وہ بھی گفتگو کر رہے تھے کہ جی حسین نانا نبی بابا علی، اجے پوچھنا ہے حسین کی ہے. میں بتاؤں حسین کی؟ وہ تو شعر پڑھ کے چلے گئے نا، ورنہ سنتے میری بات. کیونکہ یہ عموماً اچھے لوگ بھی ہیں، نعت خوان اور سٹیج سے زیادہ تر وہ کتاب سے ایک چیز پڑھ کے بس وہ آگے بیان کر دیتے ہیں. اکثریت ان میں سے عالم بھی نہیں ہوتی.
اور بعض دفعہ کوئی ایسی غلط بات بھی کر جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے، جن کو علماء کرام کو وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں بعد میں اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، ایسی گفتگو بھی یہ لوگ کر جاتے ہیں۔ میری بری بات مت مانے، اگر کوئی بیٹھا ہے بندہ ایسا، میں حق بات کر رہا ہوں، غلط بات نہیں کر رہا، کسی پر انگلی میں نہیں اٹھا رہا، حق بات کر رہا ہوں۔ اچھی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی ہیں جو اسٹیج سیکرٹری کے منصب پر اور نعت خوانی کر رہے ہیں، میں ان لوگوں کو گفتگو کر رہا ہوں جو اپنے کم علمی سے کچھ غلط گفتگو کر جاتے ہیں۔ انہوں نے غلط بات کوئی نہیں کی، میں صرف بتانا چاہتا ہوں حسین کیا ہے۔ حسین قرآن کی تفسیر ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حسین رسول اللہ کی سنت ہے، حسین رسول اللہ کی سیرت ہے۔ دو لفظوں میں کہوں گا، حسین دین اسلام ہے۔ حسین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اور اگر آج کسی کو سمجھ نہ آئے نا کہ اسلام کیا ہے، حسین کی زندگی کو دیکھ لو، اسلام سمجھ آ جائے۔ اور آج ہم میں سے اکثریت جس اسلام کو پکڑ کے پھر رہی ہے نا، یہ وہ اسلام نہیں ہے جو حسین کا اسلام ہے، یہ وہ اسلام نہیں ہے جو حسین کا اسلام ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے 7 منٹ اور کہ آپ کے اور میرے پیر امام حسین نے قربانی کس لیے دی اپنی جان کی، قربانی کس لیے دی اپنے معصوم بچوں کی، قربانی کس لیے دی اپنے جوان بچوں کی، جوان بھتیجوں کی، جوان بھانجوں کی۔ کیوں مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا اور ریگستان میں تن تنہا جان دے دی؟ ایک سوال ہے، کیوں مکہ چھوڑا، کیوں مدینہ چھوڑا؟ لاکھوں آپ کے مرید تھے، آپ مکے میں کھڑے ہو جاتے، ہزاروں آپ کے پیچھے لوگ اکٹھے ہو جاتے، مدینے میں کھڑے ہو جاتے، ہزاروں لوگ پیچھے اکٹھے کھڑے ہو جاتے۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے آج کہ وہ کون سا اسلام تھا جس کو حسین نے بچایا، وہ کون سا اسلام تھا جس کو حسین نے بچایا، اور آج ہم اس اسلام سے کہیں اور کھڑے ہیں۔ آپ کو تو نہیں کہہ رہا بڑے پیر کے مرید ہو، اپنے آپ کو سنا رہا ہوں میں خود تو اسلام سے بہت دور کھڑا ہوں، حقیقت جس کے لیے حسین نے جان دی تھی۔ کیا یزید اور حسین کی نمازوں کی لڑائی تھی؟ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ کیا یزید اور حسین کی روزوں کی لڑائی تھی؟ کیا یزید اور امام حسین کی حجوں کی لڑائی تھی؟ کیا یزید اور امام حسین کی ختموں کی، میلادوں کی، توحید کانفرنسوں کی لڑائی تھی؟ کیا یزید اور حسین کی ختم بخاری کی لڑائی تھی؟ تو پھر لڑائی کس چیز کی؟ یزید نے تو ایک دفعہ بھی پیر حسین کو نہیں روکا نماز نہ پڑھ، ایک دفعہ بھی نہیں کہا روزہ نہ رکھ، ایک دفعہ بھی نہیں کہا حج نہ کر، ایک دفعہ بھی نہیں کہا زکات نہ دے۔ وہ تو کہتا تھا ایک نہیں، فرض نماز 5 نہیں، پوری زندگی نماز نیتی رکھو۔ یزید تو یہ چاہتا تھا، یزید یہ بھی نہیں کہتا تھا صرف رمضان کے روزے رکھے، حسین کہتا تھا کہ پوری زندگی روزے ہی رکھے۔ حسین کو وہ بھی، اس کو وہ حسین بھی قبول تھا جو ہر وقت کعبے کا طواف کرتا رہے، اس کو وہ حسین بھی قبول تھا جو صرف نمازیں پڑھتا رہے، اس کو وہ حسین بھی قبول تھا جو صرف صدقات ادا کرتا رہے اور نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے۔ اس کو تو یہ سارا اس قسم کا حسین قبول تھا، تو پھر لڑائی کیسی تھی؟ پھر لڑائی کس چیز کی تھی؟ اس سے سمجھ لگتی ہے کہ حسین کیا ہے، اگر حسین کی قربانی کو ہم سمجھ دیں، اور اسلام کیا ہے۔ اگر اسلام محض نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، تو پھر امام حسین نے یزید سے لڑائی کیوں لڑی؟ مدینے میں بیٹھے رہتے، نمازیں پڑھتے رہتے اور مسجد نبوی میں پڑھتے رہتے اور اپنے نانا کے روضے کے سامنے پڑھتے رہتے، اس کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حجیں کرتے رہتے اور کعبے کا ایک حج نہیں کئی حج کرتے رہتے، یزید کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یزید کو ایک اعتراض تھا، مجھے برا مت کہو، میرے نظام کو برا مت کہو، میرے سسٹم کو برا مت کہو۔ اور امام حسین کی یہی لڑائی تھی، پورا جو نظام اور سسٹم ہے یہ میرے نانا کے دین کے خلاف ہے،
ایک شرابی، ایک زانی، ایک دین کی توہین کرنے والا اور علل اعلان شریعت کو توڑنے والا شخص ہم پر حکومت نہیں کر سکتا، یہ تھا حسین کا نعرہ۔ اور آپ یہی آخر تک فرماتے رہے، جس زبان کو نانا چوستے تھے آج وہ زبان ایک بدکردار کی حکومت تسلیم کر لے، جس ہاتھ پر نانا بوسہ دیتے تھے آج وہ ہاتھ ایک بندے کے ہاتھ ایسی دوستی کر لے مثلثاً جو دین کا مذاق اڑا رہا ہے وہ۔ اور تاریخ میں، دنیا عالم کی تاریخ میں صرف 3 حضرات 4 ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کے کندھوں پر سواری کی۔ پچھلے 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کو اللہ نے یہ اعزاز نہیں دیا کہ کسی نبی کے کندھے پر سواری کرے۔ نبی کے کندھے پر اگر کوئی سوار ہوا تو علی ہوا یا علی کی اولاد ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ 5 منٹ اور اجازت۔ مکہ فتح ہوا، کعبہ 360 بتوں کا گھر تھا، 360 بت کعبے میں تھے جس کے گرد طواف کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ مکہ فتح کرنے کے بعد پہنچے اور آپ نے بتوں کو کعبے سے باہر نکال کر پھینکنا شروع کیا۔ ایک بت ان کا اونچا تھا، حضور کا آسا مبارک نہیں پہنچا وہاں تک، پہنچ سکتا تھا۔ بے شک بے شک۔ وہ ہاتھ جو مدینے کی سرزمین پر کھڑے ہو کر جنت کے کھجوروں کے باغ میں لگے ہوئے گچھے پر پہنچ سکتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ حضور دوران نماز ہاتھ بڑھا کر پیچھے کر کے کھینچ لیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا جب میں نے نگاہ اٹھائی تو جنت پر پڑی، جنت کے باغ پر پڑی، جنت کے باغ میں لگے ہوئے کھجور کے درخت پر پڑی، کھجور کے درخت پر لگے ہوئے گچھے پر پڑی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا کہ گچھا توڑ لوں، لیکن میں نے پھر چاہا تو میں نے نہ توڑا اور خالی ہاتھ واپس لے آیا۔ جو ہاتھ مدینے کی سرزمین پر کھڑے ہو کر جنت کے باغ میں لگے ہوئے کھجور کے گچھے تک پہنچ سکتا ہے، کیا وہ کعبہ کی چھت پر پڑے ہوئے ایک بت پر نہیں پہنچ سکتا تھا؟ اللہ نے عظمت دکھانی تھی مولا علی کی۔ حضور نے آسا کیا نہیں پہنچا، حضور نے فرمایا علی ادھر آؤ، اور یہ نہیں فرمایا کہ جھک جاؤ، میں تمہارے کندھوں پر چڑھتا ہوں اور اس بت کو توڑتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آگے آؤ نا ذرا، میرے یہاں پر کندھے پر کھڑے ہو کر چڑھو، اس بت کو تو توڑو۔ ایک تو علی نبوت کے کندھے پر سوار ہوئے، اور پھر حسن سوار ہوئے، اور پھر حسین سوار ہوئے، اور پھر ان کی بہن زینب سوار ہوئی۔ ان 3 بچوں کے علاوہ اور علی کے علاوہ کوئی نبوت کے کندھے پر سوار ہی نہیں ہوا، اور سوار بھی کس پہ ہوا؟ امام الانبیاء کے کندھے پر، سید المرسلین کے کندھے پر، خاتم النبیین کے کندھے پر۔ دین ہمیں انہی نے سکھانا تھا۔ کیا وہ حسین جس نے نبی کے کندھوں پر سواری کی اس کی بیعت کر لیتا جو دین اسلام کے سسٹم کو خراب کر رہا تھا؟ تو آؤ میرے دوستو اس دین اسلام پر چلو۔ وہ دین نمازیں بھی بتاتا ہے، روزے بھی بتاتا ہے، زکوٰۃ اور حج بھی بتاتا ہے، اور سچ بولنا بھی بتاتا ہے، حلال کھانا کم بچاتا ہے، حرام سے بچنے کے لیے کہتا ہے، بڑے کا ادب کرنے کے لیے کہتا ہے، چھوٹے پر شفقت کرنے کے لیے کہتا ہے، ہمسائے سے اچھا سلوک کرنے کے لیے کہتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کا نظام دیتا ہے۔ جو اسلام کھانا کھانے کا طریقہ بھی بتا دے، جو اسلام بیت الخلاء میں جانے اور بیت الخلاء سے نکلنے کا طریقہ بھی بتا دے، کیا وہ اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتاتا؟ یہی اسلام ہے، اپنی زندگیوں کو اسلام کے تابع لے آؤ۔ یہ ضابطہ حیات ہے، یہی محبت رسول ہے، اور یہی عشق رسول ہے، یہی قرآن ہے کہ اپنی زندگیوں کو تابع لے آؤ اس دین کے جس کے لیے حسین نے جان دے دی۔ تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اس ذکر کی پاک محفل میں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔
ہمیں اسلام کے انمول اصولوں پر زندگی بھر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہاتھ میں قرآن پکڑو، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت پکڑو اور اللہ کا شکر کرو۔ اللہ نے ہمیں پیر بھی وہ دیا سید محمد عبداللہ شاہ کی روپ میں، جو پیر بھی ہے، کامل بھی ہے، اور سید بھی ہے، اور اولاد علی بھی ہے، اور آل نبی بھی ہے۔ ایک ہاتھ میں قرآن لے لے، ایک ہاتھ میں اہل بیت لے لے، تیرا بیڑا پار۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے بندہ جو دعا اس سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دعا سے پہلے حضوروں کے حکم کے مطابق سامعین آپ نے بڑا خوبصورت حضوروں نے جو ایک جملہ فرمایا، آپ کا ایک لفظ باکمال تھا، اس لیے کہ بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے.
مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ایک بڑا مشہور ہم مقولہ عربوں کا پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے، عظیم لوگوں کا کلام بھی عظیم ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا نا کہ ایک بات بھی اگر 2 منٹ بھی ہوں کام کے ہوں تو وہی کافی ہیں۔ حضور فرما رہے تھے تو مجھے تاجدار گولڈا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک ان کا اپنا شعر ہے، وہ مجھے یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا لہجے میں اگر رس ہو، کان میرے لفظوں پہ رہے اور نگاہیں ان پہ رہیں، پھر بات آپ بڑی جلدی سمجھ جائیں گے، چاہے اردو زبان میں خود سمجھا لیں گے۔ لہجے میں اگر رس ہو تو 2 بول بہت ہیں، رہتی ہے انسان کو محبت کی زبان یاد۔ جو محبت والی باتیں ہیں وہ بولتی نہیں ہوتی، اور محبت والی باتوں کے لیے تیاری الگ سے نہیں کرنی پڑتی، اس لیے کہ وہ ایک محبت ہوتی ہے، اور محبت جو ہے وہ لفظوں میں نہیں، محبت تو وہ نگاہوں سے پلائی جاتی ہے۔ تو یہ تو سعادت کی بات ہے۔ یہ تو 30 منٹ حضور نے فرمایا، یہ 30 سیکنڈ بھی کہہ دیتے ہیں نا تو حضور غوث پاک والی بات کیا فرمایا تھا۔ صاحبزادے آئے پڑھ کے مدرسے سارا کیا، لیکن ابھی وہ میں نہیں ملی تھی، تو فرمایا غوث اعظم نے کہ کچھ بول، بڑا بیان کیا، بڑا آپ نے فرمایا کہ عالمانہ باتیں۔ تو یہ فقیر لوگ ہوتے ہیں، یہی تو ان کی فقیری ہے، یہ درویش لوگ ہوتے ہیں، یہی تو ہیں۔ من جب کہہ دیتے ہیں ہم کچھ نہیں تو ہی تو ہے، تو پھر یہ تھوڑے ہوتے ہیں، وہی ہوتا ہے، اصل تو یہی بات ہے۔ کیا بات؟ تو آپ نے فرمایا بولو، بڑا بیان کیا، کچھ نہیں تو حضور فرمایا ذرا بیٹھ جاؤ پتر مینوں سن۔ عربی میں سادہ لفظوں میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا رات میرا دودھ تھا، بلی گزری اور میرا دودھ گر گیا، وجد اور ہا ہو اللہ ہو کی صدائیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا مقصد، ابھی تو میں نے دینی بات۔ انہوں نے کہا حضور ہے تھوڑی گل ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کلام نکلا کس کے منہ سے، اصل یہ چیز ہوتی ہے۔ اور سامعین جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بزرگوں کا، اسلاف کا، خانقاہ کا ایک بڑا کردار رہا ہے اسلام میں۔ بڑے سے بڑا بھی کوئی عالم آپ نے دیکھا ہوگا نا جی، یہ میں مانتا ہوں کہ مشائخ علماء کے شاگرد رہے ہیں، لیکن ہمیشہ علماء کو فیض شیخ اور خانقاہوں سے ہی ملا، یہ پکی بات ہے۔ بڑا نام ہے پیر میر علی شاہ گولوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، بہت بڑا نام، آپ بہت بڑے عالم تھے، لیکن سیال شریف میں آپ مفتی تھے نا جی، سیال شریف میں آپ مفتی تھے وہاں پہ۔ تو پیر میر علی مفتی میر علی تھا، تاجدار گولڈا اور حضرت اعلیٰ کیسے بنے؟ سیال شریف میں کتا تھا، اس نے آ کے لنگر میں منہ ڈال لیا، آٹا پڑا جاتا ہے، آپ کے شیخ کا اتنا وسیع انتظام ہے۔ تو جب وہاں سے وہ لوگ آئے سیال شریف میں، انہوں نے پوچھا کہ خواجہ صاحب سے کہ جی وہ یہ معاملہ ہو گیا، انہوں نے کہا ساڈا مفتی ہے میر علی، انہوں پوچھو میر علی صاحب کہ یہ ایک وقت ہوتا ہے جب ان کی مرضی بن جائے نا تو چاہیں تو خاک کو سونا بنا دے، یہ ان کی بس بات ہوتی ہے، جب ان کا دل بن جائے، اللہ کرے دل بن جائے، ہر ٹائم اپنے دامن ایسے پھیلا کے بیٹھا کرو، پتہ نہیں کب ڈال دے۔ تو انہوں نے کہا جی میرے لیے تو پوچھو مفتی صاحب نے گئے، انہوں نے کہا جی سیال شریف میں وہ لنگر کا پڑا تھا آٹا، کتے نے منہ ڈال لیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا خواجہ صاحب نے، توسوی صاحب نے کہ جاؤ پوچھو مفتی صاحب نے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کریں جہاں کتے نے منہ ڈالا ہے وہ آٹا کدھر ہے، وہ آٹا لے آؤ۔ آٹا لائے، فرمایا اس کی روٹی بناؤ، یہ کھائے گا میر علی، کیونکہ کتا سیال شریف کا ہے، کتا سیال شریف دا ہے۔ اور سارا حضور فرمایا کی دیتا مفتی فتوہ، انہوں نے کہا جی گالی اور ہوگی ہے، سرکار نے فرمایا اچھا جے سیال شریف دے کتے دا ادب تو کیتا ہے، جا قیامت تک ساری دنیا میرے لیے تیرا ادب کرے سے۔ یا رسول اللہ علی مرتبہ سامعین، میر علی شاہ صاحب نے بڑا دین پہ کام کیا اور مسند پہ بیٹھ کے تدریس کی۔ میں نے عرض کیا خانقاہ وہی ہوتی ہے جہاں درس گاہ ہو، وہ کوئی نہیں خانقاہ ہوتی جہاں پر قال اللہ قال رسول کی بات نہ ہو۔ میں اس کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز مسجد کے ساتھ بنائی تھی، سمجھتے ہیں؟ صفہ، درسگاہ، اور اس درسگاہ سے آپ نے لوگ تیار کیے۔ آپ نے درباریں نہیں بنائی تھی، پہلے آپ نے درسگاہ بنائی تھی۔
اور آپ کے اور میرے شیخ نے کیا کیا ہے؟ پہلے آ کے دربار نہیں بنایا سی، پہلے آ کے درسگاہ دے وچ لوگ تیار کیتے سی۔ حضور امام الاولیاء حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمت اللہ علیہ تعالی آج قادر بخش کے در و دیوار گواہ ہیں۔ حضور صبح تشریف لاتے، رات ہو جاتی، نماز پڑھاتے، اس کے بعد نماز پڑھ کے پھر آپ کچہری لگاتے، پھر واز، پھر عصر پڑھتے، پھر واز، پھر نماز ہوتی، پھر واز، سارا دن مردوں میں، پھر رات ہوتی پردے میں مستورات میں جاتے، خواتین وہاں پہ وہاں درس، واز و نصیحت، دن رات آپ نے کیا کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی صداؤں کو بلند کیا۔ وہ کوئی خانقاہ نہیں ہوتی جہاں درسگاہ نہ ہو، انہوں نے پہلے درسگاہ قائم کی اور پھر آج رب نے فرمایا عبداللہ شاہ تو ساری عمر میرا نام بلند کیتا ہے، قیامت تک تیرا نام بلند کرنا ساڑھی ذمہ داری ہے۔ اور ہے کہ نہیں ہے؟ شرق و غرب سے، مشرق و مغرب و شمال و جنوب سے لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ یہ جو مشن آپ کے شہزادہ اور آپ کے والد گرامی اور حضور روضے والی سرکار کے چشم و چراغ لخت جگر حضور نازِ جہاں رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے اس کو مزید جدید انداز میں حزب الرحمن اسلامک اکادمی کے نام سے شروع کیا، اور وہ چھوٹا سا جو پودا تھا جو چھٹی کلاس سے شروع ہوا، قاری صاحب کھڑے ہیں میرے استاد گرامی، چھٹی کلاس سے 95 میں اس کا آغاز ہوا، ایک نئے طرز پہ، ویسے تو یہ چل رہا تھا 1928 سے یہ ادارہ ہمارا چل رہا ہے، لیکن ایک جدید طرز پہ۔ تو آپ نے مجھے جملے یاد ہے، آپ نے فرمایا کہ میں ایسے لوگ تیار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ مجھے آج بھی یاد ہے اور میں امین ہوں اپنے شیخ کے جملے کا، اور میں گزارش کروں گا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے حزب الرحمن کا ہر طالب علم اس جملے کا امین بنے، اور انشاءاللہ امین ہے۔ آپ نے فرمایا میں ایسے لوگ پیدا کرنا چاہتا ہوں جو چندوں کے لیے، پیسے کے لیے، لالچ کے لیے لوگوں کے پیچھے نہ دوڑے مسجدوں کے پیچھے، بلکہ مسجدوں والے لوگ میرے ان بچوں کے پیچھے آئے۔ اور الحمدللہ ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم نے پریکٹیکل دیکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بڑے عالم ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن بیان کے بعد کہتے ہیں واقعی کسی فقیر دا درویش لگ جائے۔ وہ ادارہ چلتا حضور نے فرمایا تھا ششم سے پی ایچ ڈی تک رواں دواں، اور لوگوں نے مذاق بنایا تھا وہ پینٹ دے وچ ششم تو پی ایچ ڈی تک، 6ویں تو پی ایچ ڈی تک، لیکن لوگوں کو کیا پتا تھا کہ مرد کلندر سے جو بات تیرے منہ سے نکلی وہ ہو کے رہی، جو بات تیرے منہ سے نکلی وہ ہو کے رہی، اور رب نے کر کے دکھایا، اس لیے کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، جو وہ بولتے ہیں وہ نہیں بولتے، ان کی زبان سے رب بولتا ہے، تو پوری کیوں نہ ہوتی؟ الحمدللہ وہ ادارہ چلتا آج یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا۔ اور حضور نے جو فرمایا کہ آج ہمارا ایک فنکشن ہے، وہ بہت بڑا عظیم و شان ایک فنکشن ہے، کیا ہے وہاں پر الحمدللہ جب یہ بی ایس آیا نا، یہ امریکن ڈگری ہے، یہ امریکہ کی ہے، اب پاکستان میں لانچ ہو چکی ہے، تو جب لاہور میں ہم ہوتے تھے تو 2 ادارے تھے لاہور کے جہاں پر صرف بی ایس کا آغاز ہوا نا، یہ میرٹ پہ آ سکتے ہیں، ایک سائنس کالج تھا مجھے یاد ہے، اور ایک وہاں پر جی سی تھا، انہوں نے کہا یہ 2 ادارے ریکمنڈ ہوتے ہیں، تو خواہش تھی کہ کبھی جناب یہ چھوٹے شہروں میں بھی آئے گا، تمنا تھی، تیرے اور میرے شیخ نے ہر تمنا اپنے مریدوں کی پوری کی ہے، وہی بی ایس کا آغاز الحمدللہ آستانہ عالیہ پر حزب الرحمن اسلامک سائنس کالج میں ہو گیا، اور آج اس کی اوپننگ ہو رہی ہے، اور 4 پروگرام الحمدللہ ہمیں ملے ہیں جو فیصل آباد پورے ڈویژن میں، فیصل آباد سے آگے راوی دریا تک کسی کو نہیں ملے، صرف آپ کے اور میرے شیخ کے ادارے کو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 4 بی ایس پروگرام دیے ہیں، بی ایس زولوجی، بی ایس کمپیوٹر سائنسز، بی ایس اسلامک سٹڈیز اور بی ایس میتھمیٹکس، یہ 4 پروگرام جن بچوں نے ایف ایس سی کر لی ہے، یہ 4 پروگرام آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے بچے وہ وہاں پہ آئیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جی اور بھی ادارے بی ایس اب کروا رہے ہیں تو حزب الرحمن اسلامک سائنس کالج کا انتخاب کیوں؟ ہم وہاں بچہ کیوں بھیجیں؟ میں عرض کر دیتا ہوں اس لیے وہاں بھیجیں کہ باقی اداروں میں بچہ پڑھے گا تو صرف یہی الفاظ انگلش کے پڑھے گا، وہاں جائے گا تیرا بچہ قرآن بھی پڑھے گا، حدیث مصطفیٰ بھی پڑھے گا، وہاں تیرا بچہ 5 وقت نماز بھی پڑھے گا اور اس کے اندر ادب بھی آئے گا، اور باقی جو پڑھتے ہیں جب باپ فوت ہو جائے تو جنازہ بھی پڑھانا نہیں آتا، وہاں کا پڑھا ہوا بچہ کہے گا جنازہ بھی اپنے ابے کا خود پڑھاؤں گا۔ اس لیے اور ساتھ ایف ایس سی کا بھی وہاں پر ہمارا میڈیکل انجینئرنگ اور آرٹس میں تینوں میں داخلے جاری ہیں،
جو بچے میٹرک کر چکے ہیں تو فرسٹ ایئر تک کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ آپ کے 30 نومبر تک ڈیٹ ہے، اور جو بچے ایف ایس سی کر چکے ہیں کسی بھی پروگرام میں، یہ 4 پروگرام میں ہمارے پاس دسمبر کی 31 تک داخلے کی ابھی ڈیٹس جاری ہیں۔ آپ فوری طور پہ وہاں تشریف لائیں اور اپنے بچوں کو، اپنے پیر بھائیوں کے بچوں کو، سب سے پہلے ان کا حق ہے مسلمان بھائیوں کے بچے کو وہاں لے آئیں تاکہ آپ کا بچہ کل آپ کے لیے روشن مستقبل بن کے ابھرے۔ اللہ تعالیٰ میرے شیخ کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ بڑھتا بڑھتا عبداللہ شاہ یونیورسٹی تک انشاءاللہ پہنچے گا، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے میرے مالک، آج کی ہماری خوبصورت بس جو ہمارے پیر بھائیوں نے بڑے خوبصورت انداز میں محبت کے ساتھ یا اللہ منائی، اس میں مولا جس نے دامے دل میں قدمے سخنے جو بھی حصہ ملایا، مولا سب کے حصوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ الہ العالمین، جو ہمارے شیخ کریم نے ارشادات عالیہ فرمائے، یا اللہ جو حسین کا پیغام ہمیں دیا، یا اللہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہی مشن حسینی ہے جس کا پرچار اور جس کی آواز آستانہ عالیہ قادریہ سے بلند ہو رہی ہے، یا اللہ ہمیں آستانہ عالیہ سے ہر اس ملنے والی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، میرے شیخ کے مولا کریم مزار پرانوار میں ان کے اوپر مزید کروڑ رحمتوں کا نزول فرما، اور آپ نے جو ادارہ قائم فرمایا حزب الرحمان اسلامک یونیورسٹی، یا اللہ اس کو مزید اور ترقیاں عطا فرما۔ اور آخر میں تمام احباب دل سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ عظیم مشن جو عظیم شہزادے چلا رہے ہیں، یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ شہزادگان کو، صاحبزادگان کو عمر خضری عطا فرما، صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، تاکہ ہم غریبوں کے اوپر جو آپ کا دست شفقت ہے، اور غریب دنیا علم سیکھ رہی ہے، یا اللہ ان کے کرم سے یا اللہ کئی گھروں کے گھر آباد ہو رہے ہیں، اور کئی پورے ملک اور ملک سے باہر علم کی شمع جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے۔ یا اللہ تاب عبد الآباد اس آستانے کو قائم اور دائم